حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کا واقعہ۔ جب اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے تحفے سے نوازا گیا تو انہوں نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے وہ مرتبہ عطا فرما جو تو نے پہلے کسی کو نہ دیا ہو اور نہ میرے مرنے کے بعد کسی کو عطا کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور بہت عجیب دور تھا۔ لوگ اللہ سے بے حد دور ہو چکے تھے، وہ لوگ جنات اور کالا جادو پر اندھا یقین رکھنے لگ گئے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو چرند پرند، ہوا، جنات اور دوسری چیزوں کو آپ کے ماتحت کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کائنات کے وہ واحد نبی تھے جن کو جنات کا کنٹرول دیا گیا۔ بس اس کے بعد آپ علیہ السلام جب بھی کہیں اللہ کے بندوں پر ظلم دیکھتے، شہر کے رئیس افراد کی ناانصافی، کفر اور نفرت کو دیکھتے، وہاں آپ علیہ السلام اپنے معجزات دکھاتے اور ان کو بتاتے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور کئی لوگ آپ کو اللہ کا پیغمبر سمجھ کر صحیح راہ یعنی راہ مستقیم پر آ جاتے۔ اس طرح اگر کوئی جن انسان پر حملہ کرتا یا کسی انسانی قبیلے کو نقصان پہنچاتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو سزا دیتے اور اس کو زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں پرواز کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت معمول آپ علیہ السلام ہوا میں پرواز کر رہے تھے۔ ایک جن آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، زمین پر جنات کا ایک گروہ بابل کے قریب انسانی قبیلے کو پریشان کر رہا ہے۔ وہاں کے جنات انسانوں پر حلول کرتے ہیں اور پھر ان کو پریشان کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو تنگ بھی کرتے رہتے ہیں، ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ مانے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، اور کئی لوگ اس ڈر کے مارے راہ مستقیم سے بھٹک چکے ہیں، وہ ان کے اس فتنے کو قبول کر رہے ہیں۔ کئی افراد اب تک صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو یہ بات سن رہے تھے، انہوں نے اپنے تخت کو ساتھ ہی بابل کی طرف موڑ لیا۔ وہاں پہنچ کر وہ جنات کے اس قبیلے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے تکبر میں رہنے والوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ جنات کا وہ گروہ جو بابل کے قریب کفر پھیلا رہا تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرامات سے ناواقف تھا۔ ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا ذرا علم نہیں تھا، وہ طاقتیں جو انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی گئی تھیں۔ جنات کے قبیلے میں سے ایک جن آگے ہو کر آپ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ اتنے میں سارے بھٹکے ہوئے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو اللہ کا واقعی سچا نبی ہے تو ہم لوگوں کو قید کر کے دکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا عصا جیسے ان کی طرف کرتے ہیں تو ہوا اور مٹی کا ایک طوفان پیدا ہوتا ہے، جس کے بعد زمین چیر کر لوہا نکلتا ہے جو فوراً زنجیروں میں تبدیل ہوتا ہے، اور وہ لوہا مختلف زنجیروں میں تبدیل ہو کر جا کر ایک ایک جن کی گردنوں پر لپیٹ کر اسے قید کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ فوراً زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ جنات یہ منظر دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ان کو قابو کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ وہ فوراً زمین پر گرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ جس پر سلیمان علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان ہوں، اور اللہ نے زمین پر امن قائم کرنے کے لیے مجھے منتخب کیا ہے۔ اور کہنے لگے کہ اے جنات، خبردار ہو جاؤ اور اس زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، ورنہ اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا اور تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ جس کو دیکھ کر تمام جنات ان کو اللہ کا نبی تسلیم کر لیتے ہیں، اور وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے پیروں میں گر کر معافی طلب کرتے ہیں، اور سب جنات دین پر آ کر امن اور محبت سے زندگی گزارتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی کسی معصوم کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ بے شک اللہ جسے چاہیے اپنی رحمت سے ہدایت دیتا ہے اور اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ ذات ہر دعا کو سننے والی ہے، ہر کسی کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ نگہبان۔